بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک فاضل دوست کی طرف سے ایک ویڈیو کا لنک موصول ہوا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی جو قربانی ہے غار ثور والی کہ وہاں پر آپ کو سانپ نے کاٹا اور آپ نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے آگے عرض و معروضات اپنی معروضات پیش کی، تو وہ اس قربانی کا یعنی اس بات کا من کل الوجوہ انکار کیا گیا۔ پیچھے سے جو حدیث چلی آ رہی ہے اس کا تو اقرار کیا گیا، لیکن یہاں تک جو حدیث مبارکہ ہے اس سے آگے جو حدیث مبارکہ ہے اس کا بالکل انکار کر دیے گا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہاں تک ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں غار تک گئے اور پھر غار سے اندر آپ پہلے گئے، اور اس کے آگے جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی چیز نے ڈسا، سانپ نے ڈسا یا جس چیز نے بھی ڈسا، تو کہا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس بات کا من کل الوجوہ جو علامہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ ہے اور اس میں حدیث نمبر 22 ہے۔ اس میں تو حدیث مبارکہ وہیں تک نقل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ غار کے اندر آپ گئے، تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پر دیکھا کہ آپ نے بہت سارے سوراخ دیکھے، تو باقی سوراخ آپ نے وہ ایک کپڑے کے اپنے تہبند کے چھیتڑوں سے بند کیے، اور ایک جو ہے وہ آپ جو سوراخ رہ گیا تھا تو اس میں آپ نے اپنا قدم رکھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر بچھو یا سانپ ڈسے گا تو مجھے ڈسے گا۔ یہاں تک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے فضائل الصحابہ میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اس سے آگے آپ نے بیان نہیں کیا۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اگر اس واقعہ کو یہیں تک بیان کیا ہے تو اگر کوئی اور بیان کرے گا تو یہ واقعہ جھوٹا ہوگا، یعنی اگلی بات جھوٹی ہوگی۔ ایسا کوئی اصول حدیث کے اندر نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ ان احادیث کی کچھ ابتدائی باتیں، احکام کی کچھ ابتدائی باتیں کچھ حدیثوں میں ملتی ہیں اور کچھ انتہائی اور وسطانی باتیں جو ہیں دوسری حدیثوں میں ملتی ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ اس حدیث میں موجود ہے اتنی بات تو دوسری حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، یہ بالکل ویسی ہی بات ہو جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اگر یہیں تک نقل کیا ہے تو آگے اگر کسی محدث نے نقل کیا ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس محدث نے اس واقعہ کو آگے نقل کیا ہے اس نے اس پر اعتراض کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ میرے پاس اشاعت اللمعات ہے، شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی جو شرح مشکات ہے، اس کا یہاں پر حدیث نمبر ہے 5778 5778۔ اس میں باقاعدہ پورا وہ واقعہ موجود ہے۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میری آرزو ہے کہ میرے تمام اعمال ان کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کی مثل ہوتے۔ اب حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ وہ ایک دن کون سا اور ایک رات کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن تو وہ ہے کہ جب آپ نے مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کیا اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے اعلان جہاد کیا اور نبی پاک کے دین کو سہارا دیا، اور کہا ایک رات وہ ہے کہ جس رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نبی پاک کے ساتھ غار میں تھے، اور وہاں پر آپ کو وہ پورا واقعہ بیان کر کے آگے کہا کہ آپ کو سانپ نے ڈسا یا کسی چیز نے ڈسا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ روئے۔ آپ کے آنسو نبی پاک علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آ کر حاضر خدمت ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا۔ اب یہاں پر یہ شیخ محقق نے یہ بھی نقل کیا کہ وہ زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ زخم پھر بعد میں پھٹ گیا۔ وہ پھٹا تو اس زخم کے پھٹنے کی وجہ سے ثم انتقد علیہ وکان سبب موتہ، کہ وہی زخم پھٹا، اسی زخم کے پھٹنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی۔ تو شیخ محقق نے یہ حدیث مبارکہ اشاعت اللمعات میں نقل کرنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہیں کی، کسی بھی حوالے سے کوئی جرح اس حدیث مبارکہ پر نہیں کی۔ پھر اس کے بعد یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی مرقات المفاتیح ہے،
اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ نقل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا تذکرہ خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے سامنے کیا گیا۔ یہ مرقات المفاتیح میں حدیث نمبر ہے 6034۔ ذکر عندہ ابو بکر، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے یہ روایت اور یہ آگے تک چلتی ہے۔ یہ وہی ساری بات جو میں نے گزشتہ عرض کر دی۔ اس میں بھی حضرت سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کی جرح نہیں کی، نہ موضوع کہا اور نہ دیگر کوئی جرح کی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ وہابی اور دیوبندی حضرات جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے موضوع ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے اپنے بزرگوں نے بھی اس حدیث پر اتنا ضرور قول کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے آگے کی بات انہوں نے نہیں کی۔ وہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث مبارکہ مستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ امام حاکم نے تو اس پر جو حکم لگایا ہے وہ اہل علم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے انہی الفاظ کے ساتھ اور اس پورے واقعہ کے ساتھ امام بیہقی نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس پر کوئی نقد وارد نہیں کیا۔ اور پھر دیوبند حضرات کا جو بنوری ٹاؤن سے جو فتاویٰ جاری ہوتے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس پر یہ انٹرنیٹ پر یہ فتویٰ ان کا باقاعدہ موجود ہے۔ استفتاء ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق کو جو سانپ کے ڈسنے والی بات ہے، یہ بات کہاں تک سچ ہے اور کیا ہے، تو انہوں نے امام بیہقی ہی کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے صوفیہ نے اس واقعہ کا اپنی کتب کے اندر ذکر کیا ہے، جیسے میاں محمد بخش شریف میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ عارف کھڑی، جو رومی کشمیر جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے سیف الملوک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت بڑے عالم تھے آپ۔ سب سے پہلے دیابنا کے خلاف کام کرنے والے پاک و ہند کے اندر میری معلومات کے مطابق میاں محمد بخش رحمہ اللہ عارف کھڑی رومی کشمیر رحمہ اللہ تھے، تو انہوں نے بھی سیف الملوک کے اندر اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور اغلباً خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہے کہ اس واقعے کا اتنی بے دردی سے انکار کر دینا، اس طرح انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔